قرآن و حدیث میں کس کس چیز پر لعنت کی گئی ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والے پر لعنت۔ ایذا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، کوئی اللہ اس کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر کوشش کرے گا بلاسفیمی کرنے کی، جتنے بھی بلاسفیمر ہیں جو اللہ اس کے رسول کی بلاسفیمی کرتے ہیں، کھلے عام بلاسفیمی کرتے ہیں، تو یہ سن لو کہ اللہ اور رسول کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے، لیکن تم تکلیف پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہو، تکلیف پہنچا تو سکتے نہیں ہو، تو تمہارے لیے بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ان عورتوں پر، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کس کس پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ بہت اہم پارٹ ہے، جو لوگ ابھی ایکٹیو نہیں، وہ ایکٹیو ہو جائیں، سننا چاہیں سنیں، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، اور آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ٹائٹل ہے قرآن و حدیث میں کس کس چیز پر لعنت کی گئی ہے۔ تو میں قرآن کریم کے لیے سورہ نمبر بتا دوں گا، آیت نمبر بتا دوں گا، اور حدیث مبارکہ میں حدیث کی کتاب کا نام بتا دوں گا، آپ چیک کر سکتے ہیں جا کر ساری یہی چیزوں کو۔ تو قرآن حدیث میں ان لوگوں پر ان چیزوں پر لعنت فرمائی گئی ہے، تو اس لیے جن چیزوں پر یا جن لوگوں پر لعنت قرآن اور حدیث میں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کہیں وہ لوگ ہم تو نہیں ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ ہمیں لعنت کرنی نہیں ہے، دوسری بات ہے کہ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے اوپر لعنت ہو۔ ہمیں لعنت سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کے اوپر ہمیں لعنت بھی نہیں کرنی ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر کن کن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1، کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ۔ جو ابھی آیت کریمہ میں نے پڑھی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لیے ہمیں کفر کے حالت میں نہیں مرنا ہے، یعنی ہمیں کفر نہیں کرنا ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کو ہم یہ میسج دیں گے، بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، ہمارے ہم نوا، ہمارے ہم نشیں، کفر سے توبہ کیجئے، اسلام کی طرف آئیے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 61 کے اندر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 3، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 18، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سنو، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو محسنات پر، غافلات پر، مؤمنات پر لعنت کرتے ہیں، یہ مطلب تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں لعنت ہے۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 23۔ پانچویں جگہ جہاں قرآن کریم کے اندر لعنت ہے، قطع رحمی کرنے والوں پر، یعنی رشتوں کو توڑنے والوں پر لعنت ہے۔ سورہ محمد سورہ نمبر 22 آیت نمبر 23 کے اندر، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ تم اگر نہیں مانو گے، پھرو گے، زمین کے اندر فساد مچاؤ گے، اور تم وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتوں کو توڑو گے، تعلقات کو توڑو گے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ بنی اسرائیلیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 78 کے اندر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔
اصحاب سبت جو سنیچر والے تھے، جو یہود تھے، جنہیں سنیچر یعنی سیٹرڈے کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس روز وہ عبادت کے بجائے اپنے کام کاج میں لگ گئے، اصحاب سبت پر لعنت. کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے لعنت کیا اصحاب سبت پر، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 47 کے اندر. اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والے پر لعنت. ایذا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. کوئی اللہ اس کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر کوشش کرے گا بلاسفیمی کرنے کی، جتنے بھی بلاسفیمر ہیں جو اللہ اس کے رسول کی بلاسفیمی کرتے ہیں، کھلے عام بلاسفیمی کرتے ہیں، تو یہ سن لو کہ اللہ اور رسول کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے، لیکن تم تکلیف پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہو، تکلیف پہنچا تو سکتے نہیں ہو، تو تمہارے لیے بھی اللہ کی لعنت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایکس مسلم ہے، جو بلاسفیمر ہیں، جو بلاسفیمی کرتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم اپنے اسٹیج کو شیئر کریں. وہ اس قابل نہیں کہ ان کو ہم سوالات کے جوابات دیں. وہ اس قابل نہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان کالر بن کے ان کی اسٹریم پر جائے. وہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو اپنی اسٹریم پر انٹرٹین کرے. وہ اس قابل نہیں کہ ہم اپنے کمنٹ کے اندر ان کو آنے دیں. وہ اس قابل نہیں کہ ان سے ڈیبیٹ کی جائے. کوئی بھی ایکس مسلم، کوئی بھی بلاسفیمر وہ کسی بھی طریقے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم خود اس پر لعنت کرتا ہے. جو اللہ اس کے رسول کی بلاسفیمی کرتے، قرآن ان کو برداشت نہیں کر رہا ہے. جب اللہ ان کو برداشت نہیں کر رہے تو ہم کون سے ہمدرد بن گئے؟ بڑے ہمدرد بن جاتے ہیں ہم تو. اس لیے مسلمانوں، اپنے آنکھوں کو کھولو، اور جو بلاسفیمر ہے ان سے بالکل بھی کسی بھی طریقے سے کوئی نرمی کا رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا. قرآن کریم سورہ نمبر 33 آیت نمبر 57 کے اندر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے مسلمانوں، تم بہت ہمدردی کے اندر کسی نان مسلم کے چینل پہ مت جاؤ، ان کے ساتھ اسٹیج مت شیئر کرو یہ بول کر کہ یار اسلام پھیلے گا، ہمیں تھوڑا سا نیوٹرل ہونا چاہیے، ہم باطل کو ارے باطل، اس باطل کو سنا جائے گا جو باطل نیوٹرل ہو. جو کٹر لوگ ہیں ان کے بارے میں تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. اللہ جب ان کے بارے میں کلیئر کٹ عذاب کو نازل کر دے رہے ہیں اور ایک دم بالکل حکم کو بالکل کلیئر کٹ بیان کر دے رہے ہیں، ان کے لیے نرمی نہیں ہے. نرمی ہر کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی. اب آگے حدیث مبارکہ سے ہم دیکھتے ہیں کس کس پر لعنت ہے. حدیث مبارکہ کے اندر بہت سارے موقع ہوں گے، لیکن ان موقع میں سے کچھ موقعوں کو جمع کیا گیا ہے یہاں پر. کوئی بولے گا مفتی صاحب یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، ارے بھائی سب تھوڑی نا یہاں کر سکتے ہیں ڈسکس. سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت، انٹرسٹ کھانے والے اور کھلانے والے پر لعنت. مسلم شریف کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. ربا، سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہ دینے والے، سود کو لکھنے والے، کسی بھی طریقے سے انوالومنٹ اگر سود کے اندر پایا جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں شراب پینے والے، پلانے والے، شراب کو خریدنے والے، اس سب پر اللہ کی لعنت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے. خمر یعنی شراب پینے والے، بیچنے والے، اس کو خریدنے والے، اس کو نچوڑنے والے، اس کو اٹھانے والے، اور جس کو اوپر اٹھا، سب ہر کیٹیگری جس طرح سے بھی شراب میں انوالومنٹ پایا جائے گا اس کے اوپر لعنت ہے. ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور عورت پر اللہ کی لعنت ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی. اللہ کے رسول کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی لعنت ہے. ان عورتوں پر، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. قوم عمل کا لوط
یعنی مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جگہ اللہ نے بنائی نہیں اس جگہ کے اندر اپنے خواہش کو پورا کرنا، چاہے مرد کے ساتھ ہو چاہے عورت کے ساتھ ہو، یہ لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط. النسائی والبیہقی کے اندر ہے کہ لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے. اس عمل سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جسم گودنے اور گدوانے والی اور مصورین پر اللہ کی لعنت ہے. لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والمستوشمۃ وآکل الربا وموکلہ ونہا عن ثمن الکلب وکسب البغی ولعن المصورین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے واشمہ پر، مستوشمہ پر، سود کھانے والے پر، لینے والے پر، کھلانے والے پر، اور ثمن کلب سے منع کیا گیا ہے، کسب بغی سے، اور مصورین پر. تو اس کے اندر اصل جو ہائی لائٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو جسم کو گدوانے والی عورتیں ہیں، مصورین یعنی تصویر جو بنانے والے، جس کو تصویر کہا جاتا ہے، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اللہ کے رسول کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی لعنت ہے. رشوت لینے والے، دینے والے، رشوت کا لین دین کرنے والے، واسطہ بننے والے، ان کے اوپر بھی لعنت ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائشہ. جو رشوت لیتے ہیں، دیتے ہیں، ان تمام کو پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اللہ کے رسول کی لعنت کا مطلب پھر اللہ تعالیٰ ہی کی لعنت ہے. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے اوپر قرآن اور حدیث میں لعنت کی گئی ہے. تو ان تمام کیٹیگریز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. قرآن و حدیث میں کس کس چیز پر لعنت کی گئی ہے، اس کے علاوہ اور حدیث مسلم شریف کی لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے پر لعنت ہے. بدعت ایجاد کرنے والے کی پشت پناہی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. والدین کو برا بھلا کہنے والے پر لعنت ہے. زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانے والے پر لعنت ہے. چوری کرنے والے پر لعنت ہے. لعن اللہ السارق، بخاری کی روایت ہے. حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کو اپنا والد کہنا، اس پر بھی لعنت ہے. اسی طریقے سے نابینا جو شخص ہے، جو اندھا شخص ہے، جو بلائنڈ شخص ہے، اس کو راستے سے بھٹکانا، اس کے اوپر بھی لعنت ہے. ملعون من کمہ اعمی عن طریق، جو کوئی کسی اندھے کو راستے سے بھٹکا دے، اس کے اوپر لعنت ہے. جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پر لعنت ہے. ملعون من وقع علی بہیمۃ بلا عذر، شوہر کو صحبت سے انکار کرنے والی عورت پر بھی لعنت ہے. حدیث ہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکۃ حتى تصبح. کوئی شخص اپنی عورت کو بلا رہا ہے اور وہ انکار کر رہی ہے بغیر کسی عذر کے، عذر ہونا بات الگ ہے، تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہاں فیمنسٹ عورتیں آ جائیں گے، بولیں گے بھائی یاد رکھیو تم جو ہے ایک، تمہیں محکوم کی ایک درجے میں کیٹیگری میں رکھا گیا. حاکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربراہ بنایا ہے مرد کو، تو سربراہ ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے. اس طریقے سے گورنمنٹ ہماری بڑی ہوتی ہے، اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر قانون لگائے، تو اس کو الگ طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اور ہمیں الگ طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کوئی وائلنس اور کوئی اس طریقے سے ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے جس سے ان کی نافرمانی ہو. اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں آپ کو بھی اچھے سے رہنا ہے اپنی رعایا کے ساتھ. استاد کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو بچوں کے ساتھ صحیح سے رہنا، لیکن بچوں کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ استاد کے ساتھ بالکل اگر ایسا کام کیا تو تمہارے اوپر یہ سخت ایکشن لیا جائے گا. ایسے عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ شوہر ایک بڑا ہے تم سے، اس کے اوپر اللہ نے خرچہ رکھا ہے، تمہارا نفقہ رکھا ہے، سکنا رکھا ہے، مہر رکھا ہے، تمہارے اوپر تو نہیں ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کہہ دیا کہ حدیث میں عورت منع کرے گی تو اس کو بلانا، تو مردوں کے لیے کیا ہوگا؟ بھائی مردوں کے لیے بھی تو یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ مہر دینا، ان کو نفقہ اور سکنا دینا، عورتوں کو تو نہیں کہا گیا. تو یہ بات پھر کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ تو دونوں کی تھوڑی ذمہ داری الگ ہے، مرد کی ذمہ داری الگ ہے، اس اعتبار سے اس کو گائیڈ کیا گیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں مرد کو ایسا کہا گیا کہ بس تم باندھ کے اس کو مارو صبح شام، ایسا تھوڑی نا ہے. مردوں کے لیے حکم دیا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. تو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، یہ شوہروں کو حکم دیا گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ شوہر کو اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ اپنے گھر والے نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے، اور بیوی کو اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ اچھے سے رہنا ہے لیکن نافرمانی بھی آپ کو نہیں کرنی ہے.
تو دونوں کو قرآن کریم، دونوں کو حدیث مبارکہ میں گائیڈ کیا گیا، ایسا نہیں کہ ون سائڈڈ گائیڈ کیا گیا ہے۔ اس لیے فیمنسٹ عورتیں جو اگر ان کو تھوڑا سا تکلیف ہو جاتی ہے تو دونوں چیزوں کو پڑھیں آپ۔ ظاہر سی بات ہے، آپ فیمنسٹ ہو تو آپ ہمیشہ بڑی رہیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اپنے گھر پہ روٹی پکانا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بوس کے سامنے روٹی بیلنا اچھا لگ رہا ہے، تو بوس اگر آپ کو کہے گا چل یہ کر وہ کام، تو آپ کو یہ بولے جائے گا بوس کے سامنے اوقات میں رہو، تو بوس کے سامنے اوقات میں آپ رہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بوس آپ کے اوپر چڑھ جائے، تو بوس کو بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی ان سے صحیح بیہیو کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ شوہر کو آنکھ بند کر کے مارنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے، اور بیوی کو یہ نہیں کہ تم بیوی ہو تو چلو تمہارا راج چلے گا، تم جو ہے وہ شوہر کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ۔ بیلنس بات ہے، دونوں باتیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ یہ بیلنس تمہارے وہاں نہیں پایا جاتا۔ جتنی فیمنسٹ عورتیں اگر انہی کی بات مان لی جائے تو تمہارے اکارڈنگ تو مرد غلام ہونے چاہیے، تو جب مرد غلام ہو جائیں گے تو ایکویلٹی کہاں رہی؟ ایکویلٹی تو یہاں ختم ہو گئی۔ تمہیں ہمارے اسلام کے کنسپٹ کے اعتبار سے ایکویلٹی نظر نہیں آتی کہ مرد تھوڑا سا بڑا ہو۔ مرد بڑا ہو اور اچھا بھی لگتا ہے، چونکہ اس کو حق بھی ہے۔ تمہاری 2% کی عورتیں جو جاب کر رہی ہے، تمہارے علاوہ 90% عورتیں جو جاب نہیں کر رہی ہیں، جو اپنے شوہر کو سمان دیتی ہیں اور ان کا رسپیکٹ کرتی ہیں اور ان کو شوہر مانتی ہیں، ان کو اپنا پتی دیو مانتی ہیں، ان کو اپنا ہسبینڈ مانتی، اپنے ہسبینڈ کو ہسبینڈ مانتی ہیں وہ، اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی میرے ہسبینڈ ہی میرے سب کچھ ہیں، وہ وہی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، سب کچھ ان کی ذمہ داری، ان کی وجہ سے مجھے بہت عافیت ہے۔ تو فیمنسٹ عورتیں تمہاری سوچ کی 2% 4% ہی لوگ ہیں، ماننے والی عورتیں ہیں اپنے ہسبینڈ کو۔ تو جب وہ ہسبینڈ کو بڑا مان دی تو وہ تو بڑا ہو ہی گیا نا۔ تو پھر اب ذمہ داری کس کی ہوئی؟ عورت کی ہوئی کہ تم اتنے زیادہ احسان کے بعد اپنے اوقات میں رہو، اور مرد کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم احسان کر رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم زبردستی بھی کرنے لگ جاؤ۔ تو دونوں کو بتایا گیا ہے، لیکن مرتبہ الگ الگ طریقے سے کہ دونوں کا بڑا ہے۔ فیمنسٹ عورتوں کے مانے جائے تو پھر ہر مرد ان کے غلام ہو جانے چاہیے۔ جب ہر مرد تمہارے غلام ہو جائیں گے، تمہاری جوتی سیدھی کریں گے، تب تمہیں بہت اچھا لگے گا، لیکن یہ ایکویلٹی نہیں رہے گی نا، یہ تو تم مردوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ تو تم انصاف کرو، تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تم اپنی ایکویلٹی کے چکر میں اپنا فائدہ کر رہے ہو، دوسرے کا نقصان کر رہے ہو۔ اور اسلام جو بتا رہا ہے حقوق کی ادائیگی، حقوق کی پاسداری، عورتوں کو کہا کہ مردوں کی جو ہے فرما برداری کرنی ہے، اور مردوں کو یہ کہا ہے کہ اپنے عورتوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن اپر ہینڈ مردوں کا ہی رہے گا، چونکہ وہ حق بھی انہی کا ہے، تبھی ان کو حق حاصل ہے، ساری ذمہ داری بھی ان کو اسلام کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ڈیفرینشیٹ آپ کرتے ہیں اپنا سلوگن لگا کر کہ ہم کھانا نہیں پکائیں گے، ہم گیس نہیں گرم کریں گے، گیس کیا گرم، ہم چولہا نہیں پکائیں، مت جلاؤ بھائی، جاؤ۔ ساری فیمنسٹ عورتوں کو میں آفر دیتا ہوں، آئیے میں رکھوں گا آپ کو کام پر انشاءاللہ، بہت کام ہے، جوتے چپل صحیح کروانے، جھاڑو لگوا لیں گے، 2 4 کام، بہت جاب ہے پڑی ہوئی، اچھا لگے گا آپ کو، سن کے بھی اچھا نہیں لگتا نا؟ تو کیوں چڑھیے آپ کو خود اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی؟ تو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی جو آپ کو خواہشات ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو مالدار ہیں، ہم انڈیویجولی کھڑے ہیں، 2 4 عورتیں ایسی ہیں، تم ہزار ایسے عورتوں کو نقصان کرتی ہو جن کے شوہر پھر لات مار کے ان کو نکالتے ہیں۔ یہ تمہاری جو فیمنسٹ والی سوچ ہے نا، یہ جن عورتوں کے مائنڈ میں گھسے گی، وہ مرد اس کو لات مار کے نکالے گا۔ جو مرد بھی پھر بولے گا نا تجھے اکیلے جی، میں بھی اکیلے جیتا ہوں، جب تیرے اندر اتنا پاور آ گیا کہ تو اکیلے جی سکتی ہے، خود کما سکتے، نکل یہاں سے، اپنا کام کر، ہم بھی کما لیں گے پھر خود، تب آپ کو اپنی اوقات پتہ چلے گی۔ سارے ہی مردوں کو چاہیے، جتنی فیمنسٹ عورتیں ہیں ان کو یہی بولا جائے کہ بھئی تو جا اپنا کام کر۔ ساری فیمنسٹ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بین ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ بھائی مردوں کو اگر آپ یہ مان لو کہ تمہارے غلام، تو اب تو غلام تو نہیں تمہارے، تم کو جب اتنا لگتا ہے کہ ہم سب کچھ اکیلے کر ہی سکتے ہیں تو کر ہی لو، جاؤ خود ہی اپنا بچہ پیدا کر لو لیسبین بن کے، اور خود ہی جو اپنے سلسلہ اولاد کو آگے چلا لو۔ تم اگر مردوں کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہو تو نہیں کر سکتے نا، تو پھر خود بھی اوقات میں رہو، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو درست کرتے ہوئے ان عورتوں کو بھی اوقات ہی میں رکھو جن کو اوقات میں رہنا چاہیے۔ 2 4 عورتوں کو تم تھوڑا سا اس طریقے سے بھڑکاؤ گے، اور اس کے بعد وہ بھڑکیں گی، اپنے شوہر کے ساتھ نافرمانی کریں گی، 2 تماچے کھائیں گی، سیدھی ہو جائیں گی۔ تو کتنی فیمنسٹ عورتیں، تمہاری وجہ سے کتنی عورتیں مار بھی کھا رہی ہوں گی گھروں کے اندر، صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ جب تمہاری ویڈیوز دیکھتی ہوں گی، تمہارے سلوگن دیکھتی ہوں گی، تو ان کو جوش چڑھتا ہوگا، پھر اپنے شوہر تو زبان درازی کرتی ہوں گی۔ تو شوہر ہوتا ہے، مرد تو مرد ہوتا ہے، مرد میں غیرت تو ہوتی ہی ہے، مرد تو سیدھا بولے گا جا تو اپنا راستہ پکڑ لے، اور جب مرد یہ بول دے گا اپنا راستہ پکڑ لے، تو پھر آپ کو نانی یاد آئے گی۔
مرد تو اکیلا رہ لے گا، ہو سکتا ہے مرد کو اس سے اچھی بیوی مل جائے، تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں تو پھر معاشرہ بھی تانا دے گا، تمہیں اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں رکھے گا، اور تمہیں اگر کوئی دوسری فیملی سے اگر ایکسیپٹ بھی کر لے گی، 2 دن کے لیے ایکسیپٹ کرے گی، تمہیں کھلا پلا نہیں پائے گی۔ جو مرد اپنے اوپر لے کر تمہیں اتنا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بغیر کسی رسک کے، مطلب رسک کے ساتھ تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور شوق کے ساتھ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ثواب سمجھ کے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہیں اتنے تمہارے نخرے برداشت کر رہا ہے، تمہیں اگر چربی آ جاتی ہے تو تمہیں لات مار کے نکال دینا چاہیے۔ اس لیے فیمنسٹ مت بنو، تمہارے علاوہ بہت سمجھدار عورتیں موجود ہیں الحمدللہ، جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ ماننے میں کہ الحمدللہ اللہ نے مردوں کو مقام دیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا ہے، لیکن مرد کا مقام ہم سے بڑا ہے، بس جب بڑا ہے تو بڑا مانا جائے، اس کے اندر آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے باپ کو باپ بولا جائے گا اور آپ کو بیٹی یا بیٹا بولا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ آپ کے باپ کی رسپیکٹ ہوئے اور بیٹے کی رسپیکٹ نہیں ہوئی، ارے باپ ہے تو باپ کو باپ ہی بولا جائے گا اور بیٹے کو بیٹا ہی بولا جائے گا، یہ تو بیسک سی چیز ہے۔ تو شوہر ہے تو شوہر کو شوہر ہی بولا جائے گا، اس کو جورو کا غلام نہیں بولا جائے گا، یا اس کو غلام نہیں بولا جائے گا۔ اگر آپ شوہر کو غلام بنانا چاہتے ہیں پھر تو یہ درست نہیں ہے۔